السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مسائل حیات کے ایک فقہی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے اور دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں ایک سوال پر جو کہ کیا گیا ہے راجستھان سے، کوٹا سے، جن کا نام سلیم جہاں ہے۔ انہوں نے راجستھان کوٹا سے سوال کیا ہے اور وہ سوال بہت اچھا ہے۔ سوال کیا ہے کہ کن کن صورتوں میں عورت کو عبادت کرنا منع ہے، عبادت کرنا معاف ہے، جیسے کہ نماز، روزہ وغیرہ یہ پڑھنا، یہ رکھنا یہ معاف ہے، کن صورتوں میں عورت نہیں رکھ سکتی۔ یہ تمام صورتیں میں آپ کے سامنے آج بتاؤں گا۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں جواب کی طرف اور میں آپ کے سامنے جواب حاضر کرتا ہوں اور انشاءاللہ پوری تفصیل اس ویڈیو میں اس جواب کی سنیں گے اور حیض و نفاس کے متعلق پوری تفصیل آپ اس ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو، اس معلومات کو جو ہے اپنے تک محدود نہ رکھیے گا بلکہ دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جواب دیکھیے، جو سوال کیا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ عورت جن صورتوں میں نماز وغیرہ معاف ہوتی ہے، عبادت نہیں کر سکتی ہے، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت حیض اور دوسری صورت نفاس۔ اب میں یہ بتا دوں حیض اور نفاس کہتے کسے ہیں۔ حیض وہ خون ہے کہ جو عورت کو ہر مہینے عام طور پر آتا ہے اور لگ بھگ بالغہ ہر عورت کو ہر مہینے وہ خون آتا ہے۔ اب اس خون کی مدت کیا ہوتی ہے، کتنے دن نماز معاف ہوتی ہے، کتنے دن خون آتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، شریعت مطہرہ میں فقہ حنفی کے اعتبار سے، فقہ حنفی کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو، بالغہ عورت کو جو حیض کا خون آتا ہے وہ کم سے کم 3 دن آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت جو ہے 10 دن ہے۔ اب کسی عورت کو 4 دن بھی آ سکتا ہے، 5 دن بھی آ سکتا ہے، یعنی 10 دن کے اندر اندر وہ خون آ سکتا ہے اور بند ہو سکتا ہے 10 دن کے اندر اندر۔ تو اگر 10 دن سے زیادہ کسی کو خون آیا یا پہلے بند ہو گیا 3 دن سے، تو پھر وہ خون حیض کا نہیں ہے، وہ خون جو ہے استحاضہ کا مانا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، اب اس میں جو ہے عورتوں کی عادت الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ کسی کو 3 دن بھی آتا، 4 دن بھی آتا، کسی کو ہر مہینے، کسی کو 5 دن بھی آتا۔ لیکن اس میں ایک غلطی کا شکار عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ کچھ عورتوں کو جو ہے خون 4 دن یا 5 دن آتا ہے، 4 دن 3 دن آتا ہے، تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ 7 دن بعد ہی غسل کرتی ہیں۔ عورتیں سوچتی ہیں کہ 7 دن سے پہلے اگر غسل کریں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں، غسل کر کے نماز جائز ہی نہیں ہے، 7 دن کے بعد ہی نماز کو جائز سمجھتی ہیں۔ وہ عورتیں غلطی کا شکار ہیں، غلطی پر ہیں۔ ان لوگوں کو، ان عورتوں کو چاہیے، میں ان تمام خواتین سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کی غلطی کرتی ہیں، اگر خون جس دن بھی بند ہو جائے، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، جتنے دن میں بھی خون آنا بند ہو جائے، اسی دن سے آپ پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اسی دن سے آپ پر ضروری بن جاتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد میں نماز ادا کرنا شروع کر دیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے خون آنے کے بعد میں اور 7 دن کا یا 9 دن کا یا 10 دن کا انتظار کریں گی کہ 7 دن کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھیں گی، تو پھر اس صورت میں آپ گناہ گار ہوں گی۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ نماز جو ہے آپ پر لازم و ضروری ہو جائے گی، اس کی قضا پھر ضروری ہو جائے گی۔ وہ اگر نہیں پڑھیں گے تو وقت میں نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار بھی رہیں گی آپ۔ تو ناظرین اکرام، تمام خواتین کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کی غلطی کرتی ہیں وہ اس طرح کی غلطی نہ کریں اور اس ویڈیو کے ذریعے اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی غلطی کو درست کر لیں۔ اب میں دوسری طرف چلتا ہوں، دوسری جو نفاس کے بارے میں بتایا۔ نفاس وہ خون کہلاتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں کسی عورت کو آتا ہے۔ اب اس کی مدت جو ہے فقہ حنفی میں وہ کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ 1 دن بھی آ سکتا، 2 دن بھی آ سکتا، 4 دن بھی آ سکتا، 10 دن بھی آ سکتا، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہوتی ہے وہ 40 دن ہوا کرتی ہے۔ اس میں بھی عورتیں کچھ غلطی کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ غلطی کا شکار اس طور پر ہوتی ہیں کہ اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ 40 دن کے بعد ہی غسل کر کے نماز شروع کرتی ہیں۔ اب ان کو خون چاہے 15 دن میں بند ہو جائے یا 20 دن میں بند ہو جائے یا 25 دن میں یا 30 دن میں، چاہے خون کبھی بھی بند ہو جائے، لیکن عورتیں جو ہے سوچتی ہیں کہ 1.25 مہینے کے بعد ہی غسل کرنا ہے، 1.25 مہینے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اگر 1.25 مہینے سے پہلے نماز شروع کر دی تو وہ نماز نہیں ہوگی، سوچتی ہیں 1.25 مہینے تک ہم پر نماز معاف ہے۔ تو میں تمام خواتین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نفاس والی عورت جس کو بچہ پیدا ہوا اور وہ خون والی ہے، خون آ رہا ہے اس کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب خون بند ہو جائے، اگر 4 دن میں بھی خون بند ہو جائے، 2 دن میں بھی خون بند ہو جائے، اگر 1 دن میں بھی خون بند ہو جائے، تو اسی دن سے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ نماز نہیں پڑھے گی غسل کر کے تو وہ گناہ گار ہوگی اور نماز جو ہے اس پر وہ ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اب روزے کا مسئلہ آتا ہے۔ روزہ جو ہے، نماز تو معاف ہے
اور نماز کی قضا بھی نہیں ہے ان دنوں میں. جو حالتیں عورت کی ہیں اور جن دنوں میں نماز روزہ معاف ہے تو ان دنوں میں نماز کی قضا بھی نہیں ہے ان دنوں کی. لیکن چونکہ اگر کسی کو رمضان کے مہینے میں حیض و نفاس آیا تو اس صورت میں رمضان کی جو ہے اور دنوں میں یہ قضا ضروری ہے. رمضان کے مہینے میں اس وقت تو نہیں رکھے گی روزے کیونکہ حیض و نفاس کی حالت میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے, نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اور دنوں میں ان کی قضا روزوں کی رکھنا ضروری ہے. اور دنوں میں جو اور مہینے ہیں 11 ان میں کبھی بھی جب آسانی سمجھے تب وہ روزے پورے کر لیں جو چھوٹ گئے ہیں. اور جو ذکر و اذکار وغیرہ ہے, دعائیں وغیرہ ہیں تو وہ چیزیں پڑھ سکتی ہے, لیکن کلام مقدس کی بھی تلاوت نہیں کر سکتی, نہ دیکھ کر کے نہ بغیر دیکھے. ہاں اگر کوئی کلام مقدس کی آیت یا سورت کوئی آیت جو ہے دعا کے طور پر اگر پڑھتی ہے, جو کہ دعا کے طور پر عام طور پر پڑھی جاتی ہیں جیسے اللہم ربنا آتنا وغیرہ, اللہم رب اجعلنی وغیرہ, اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں, تو اگر وہ آیتیں دعا کے طور پر پڑھ رہی ہے تو ان کو پڑھنے کی اجازت ہے, پڑھ سکتی ہے. لیکن کلام مقدس کی تلاوت کی نیت سے ایک آیت بھی, ایک لفظ بھی, ایک رکوع بھی پڑھنا یہ حیض و نفاس کی حالت میں, نپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو, بالخصوص عورتوں کو, تمام کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. سمجھ میں آنے کی صورت میں آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے اپنے گھر کی تمام عورتوں کو یہ مسئلہ ضرور سمجھا دیں. تمام ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کیونکہ بہت ساری عورتیں اس سے میں غلطی کا شکار ہوتی ہیں. تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. تمام دوستوں احباب تک یہ مسئلہ ضرور پہنچائیں. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.